بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں، اور کیا اعمال تھے ان کے، اللہ اکبر، اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا روئے کہ حتیٰ وہ بے ہوش ہو گئے. and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے عرصے کے لیے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھیں، اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا، اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف ان کے قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور باہر کیٹاپلٹ سے منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے، اور پیچھے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba. بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے، ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر، تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی، تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے، آپ کے ساتھ سانپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا، آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے I didn't realize، میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. they were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں، نفل نماز پڑھے گھر میں، انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے ہیں، تو ان کو بلاتے رہے، چیختے رہے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا، which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور it was a day out with his friends، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو نماز پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کے، جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا، کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تنبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی، somehow وہ sneak in کر گئی، اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کی اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا؟ فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے، اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا، سورہ پڑھا تھا، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ، تو اس کو مکمل کرتا ہوں. اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی. یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے، تو ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پہ شال تھی، اس نے شال سٹیل کر لی اور بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے جا کے پکڑا اس بندے کو، اور اس کی شال لے کے یعقوب الحضرمی ابھی تک نماز میں تھے ان کے کندھے پہ رکھ دی. نماز پڑھنے کے بعد انہیں سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے ان کی شال چوری کر لی، اور شال لوگوں نے پکڑ کے واپس آ کے رکھ دی ان کے کندھے پہ. لا الہ الا اللہ. He didn't realize. اور ہم لوگ، ثابت البنانی، ان کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا، اگر آپ نے وہ کام میری بات مان لی تو پھر آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا آپ رویا نہ کریں زیادہ، آپ زیادہ آنسو نہ بہایا کریں، رونا چھوڑ دیں پلیز. تو انہوں نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي، کیا فائدہ اس آنکھ کا جو نہ روئے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ. there are so many thousands of incidents.
کاش ہمیں کوئی ایک اثر کر جائے، کاش ہم اپنی زندگی چینج کر لیں.